بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نرمین ہے۔ 16 سال کی عمر میں ہی میری شادی کروا دی گئی تھی، لیکن میں بہت خوش تھی۔ میری شادی میرے پسند کے شوہر سے ہوئی تھی، لیکن جب پتہ چلا کہ میرا شوہر بھی مردوں کی طرح ہے، جس نے بیوی سے صرف ایک رشتہ نبھانے کے لیے شادی کی ہے، لیکن اس کو بچوں کا بہت شوق تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہمارے 4 بچے ہوں گے اور مجھے سارے کے سارے بیٹے ہی چاہیے، مجھے بیٹی بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تو میں سمجھتی تھی کہ وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن پھر اس نے مجھے کہا کہ مجھے بیٹیاں نہیں پسند، کیونکہ میری ایک بہن نے ہمارا منہ کالا کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بہت مشکل سے اسے ان راستوں سے واپس کھینچ کے لائے تھے جہاں وہ جا رہی تھی، اور میں نے کہا کہ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ اس کو شوہر کا کہنا تھا کہ اس کی شادی کروا دی گئی ہے اور وہ ابھی پاکستان میں نہیں رہتی۔ ہم لوگ بھی اس سے رابطہ نہیں رکھتے۔ مجھے بیٹی نہیں چاہیے، صرف بیٹا ہی چاہیے۔ شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، اب تو ہمارے ہاں اولاد ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرا شوہر بھی بہت پریشان رہتا تھا، لیکن میں اپنے شوہر سے زیادہ پریشان تھی۔ میری شادی گاؤں ہوئی تھی، جہاں لوگوں کو ان باتوں کی زیادہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ بس یہاں پر لوگ یہی چاہتے تھے کہ شادی کے پہلے ہی سال عورت بچہ پیدا کرے، اور وہ بھی بیٹا۔ ویسے میرا شوہر اچھا تھا، میرا ساتھ دیتا تھا۔ جب میری ساس میرے شوہر کو کہتی کہ 3 سال ہو گئے ہیں، تم دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے، تو میرا شوہر کہتا کہ لوگ تو 4 سے 10 سال تک بھی انتظار کرتے ہیں، میں بھی کروں گا۔ اگر اللہ نے مجھے اولاد دینی ہوئی تو اسی سے ہوگی، مجھے اسی سے اولاد چاہیے، یہی میری پہلی بیوی ہے۔ یہ بات تو بہت اچھی تھی، پر اس کی کچھ باتیں ایسی بھی تھیں جو نہایت بری تھی اور کوئی عورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دفعہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ آپ اپنے شوہر کا بھی ٹیسٹ کروا لیں، تو میرے شوہر نے اتنا ہلہ مچایا کہ ہسپتال کی انتظامیہ کو اکٹھا کر لیا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ جرأت کیسے ہوئی مجھے یہ کہنے والے، آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھے سمجھانے والے؟ میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، میں کوئی ٹیسٹ نہیں کرواؤں گا۔ میرے شوہر کو سمجھایا گیا کہ جب کسی چیز کا علاج کروانے کے لیے آتے ہیں، اگر کروانے کے لیے آئے ہیں تو اس معاملے میں 2 لوگوں کا حصہ ہو تو پھر دونوں کا چیک اپ کیا جاتا ہے اور دونوں کے ٹیسٹ بھی کروائے جاتے ہیں۔ اور ٹیسٹ کروانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پر کوئی الزام یا تہمت لگائی جا رہی ہے۔ اگر آپ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے تو یہ بات ٹیسٹ میں آ جائے گی، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ لیکن اس بات تو میرا شوہر مزید برہم ہو گیا اور کہنے لگا کہ ہم کبھی بھی اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، جبکہ یہ ڈاکٹر بہت ہی قابل تھی اور پتہ نہیں کتنی مشکل سے ہمیں اس کا نمبر ملا تھا۔ ہم اپنے گاؤں سے 4 گھنٹے کا سفر کر کے اس تک آئے تھے۔ اس دن میں بہت پر امید بھی تھی، لیکن میرے شوہر نے سب کچھ خراب کر دیا۔ میرے ابھی تک 2 بار ابورشن ہو چکے تھے، لیکن میرے شوہر کو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ آج بھی تو میں یہی کروا کے اپنے گھر آئی تھی۔ میرے گھر میں صرف میری ماں ہوتی اور ماں سے بیٹی کوئی بات نہیں چھپا سکتی۔ میری ماں بھی مجھے وہی سمجھا رہی تھی جو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تم اپنے شوہر کو یہ سب بتا دو، اسے معلوم ہی نہیں کہ تمہارے 2 مس کیریج ہو چکے ہیں، تم اسے بتاتی کیوں نہیں ہو؟ یہ اس کی غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ لیکن میں بس ان کی باتیں سن رہی تھی۔ پچھلی دفعہ بھی ایسی ہی باتیں ہوئی تھی اور میں نے چپ کر کے سن لی تھی۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی اور اس پر کوئی الزام نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ اس پر ویسے بھی الزام نہیں آئے گا، الزام تجھ پر ہی آئے گا، اور تجھ پر ہی آ رہا ہے۔ اس دن بھی
تیری ساس کی کوئی رشتہ دار ہمارے گھر چلی آئی تھی اور کہنے لگی کہ تمہاری بیٹی تو بانجھ ہے۔ میں نے جو اس سے پوچھا کہ اسے یہ بات کس نے کہی تو اس نے کہا کہ تمہاری بیٹی کی ساس نے مجھے کہا ہے وہ تو بانجھ ہے، اور اس بات کو ہم سب جانتے ہیں، اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہونے والی۔ تو اپنی ساس کو کم سے کم یہ تو بتا دے کہ یہ سب جو ہو رہا ہے اسے یہ تو پتہ چل جائے تو بانجھ نہیں ہے، تیرا شوہر ہی نامرد ہے، اس کے اندر خرابی ہے، اس میں جس کی وجہ سے تیری کوکھ میں بچہ آتا ہے لیکن بڑھتا نہیں ہے، اور اس طرح سے تو اپنے 2 ابورشن کروا چکی ہے، تیرا خون ضائع ہو رہا ہے، تیری صحت خراب ہو رہی ہے، تیری جوانی خراب ہو رہی ہے، تو یہ بات کیوں نہیں مانتی؟ تیرے اندر مسئلے بن جائیں گے، اسے یہ بات بتا دے تاکہ وہ یہ سب کرنے سے رک جائے، اور ڈاکٹر کے مطابق اس کے ہاں کبھی بھی صحت مند اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے اندر کمی ہے، اس میں مسائل ہیں۔ میں نے امی سے کہا یہ ڈاکٹر نے صرف اندازے پر کہا ہے، میرے شوہر نے آج تک کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا، تو میری ماں نے کہا کہ ڈاکٹروں کو سب پتہ ہوتا ہے کہ تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ڈاکٹروں نے 1000 تجربات کے بعد ہی یہ بات کہی ہے۔ ڈاکٹر اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس کی وجہ اس کا شوہر ہی ہوتا ہے۔ آنکھوں دیکھی مکھی تیرے حلق سے اتر کیسے رہی ہے؟ اگر 2-3 اور ایسے حادثے ہو گئے تو تم مر جائے گی۔ میں نے کہا امی میں کیا کروں؟ وہ چوری چھپے میں کچھ کر نہیں سکتی، اس کی ہمیشہ مجھ پر اور میرے سامان پر ہی نظر ہوتی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ پھر میں ہی جا کر تیری ساس اور شوہر سے بات کرتی ہوں۔ بالکل بھی ایسا نہ کرنا، بہت بڑا تماشا بن جائے گا اور وہ مجھے طلاق دے دے گا، پھر میں واپس آ جاؤں گی، اور میں ایک دفعہ واپس آ گئی نا تو میں پھر کہیں نہیں جاؤں گی، میں کسی اور کا منہ نہیں دیکھ سکتی، میں صرف اپنے شوہر سے ہی محبت کرتی ہوں۔ میں بہت جذباتی ہو چکی تھی۔ رات کو شوہر کی کال آئی تو کہنے لگا کہ کب تک واپس آؤ گی؟ میں نے کہا 2-3 دن تک واپس آ جاؤں گی، امی کی طبیعت خراب ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، ویسے بھی 2-3 دن میں سنبھل نہیں سکتی تھی، لیکن تھوڑا آرام تو مجھے مل ہی سکتا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے میکے میں 3 دن گزارے، نہیں تو میرا شوہر میرے بغیر ایک دن بھی نہیں رہتا۔ یہ محبت بالکل بھی نہیں تھی۔ عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرتا ہے یا صرف اپنے مطلب کے لیے اس کو ساتھ رکھا ہوا ہے، اور مجھے بھی پتہ چل گیا تھا، لیکن کبھی کبھی مجھے ایسا بھی لگتا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے اپنے بیوی کا درجہ دیتا تھا، لیکن مجھ سے محبت بھی کرتا۔ بے شک محبوبہ اور بیوی میں بہت فرق ہوتا ہے، یہ تو سب ہی جانتے ہیں۔ خیر میں واپس گھر آ گئی۔ ایک دن اپنے کمرے میں کھڑی ہوئی کپڑوں کو واپس الماری میں رکھ رہی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے غور سے دیکھا اور میرے پاس آ کر میرے ہاتھ تھام لیا، مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پیار نہیں حیرانی تھی، پتہ نہیں وہ کیا دیکھ رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ تمہارا جسم عجیب سا کیوں ہوتا جا رہا ہے، تمہارا پیٹ بھی باہر نکل آیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے تم نے 2-3 بچے پیدا کیے ہیں، جبکہ ابھی تک تم نے کوئی بچہ پیدا نہیں کیا، تم شادی شدہ عورتوں جیسی لگ رہی ہو۔ میں نے کہا میں شادی شدہ ہی ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں، میرا مطلب تھا کہ تم ایسی لگ رہی ہو جیسے کسی عورت کے 4-5 بچے ہو جاتے ہیں تو وہ پہچانی جاتی ہے یہ تو شادی شدہ ہے اور اس کے 2-4 بچے ہیں۔ کیا کرتی رہتی ہو سارا دن؟ بیٹھی مت رہا کرو، چلتی پھرتی رہا کرو، کام کیا کرو، ابھی تو ایک اولاد بھی پیدا نہیں کی ہے اور ایسی ہو گئی ہو، کل 2-4 بچے ہو جائیں گے تو پھر تمہارا کیا حال ہو جائے گا؟ مجھے لگا وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن وہ سنجیدہ ہی ہو گیا، اور اس نے مجھے اتنی باتیں سنائیں، مجھے موٹی کہا، اور اس کو کیا پتا تھا کہ اس کی وجہ سے ہی میں 2 بار کیا کر چکی تھی۔ اور DNC کوئی مذاق نہیں ہوتی، اس میں عورت کا اتنا ہی خون ضائع ہوتا ہے جتنا کہ آپریشن میں، اور اس کے بعد اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں جو کہ نظر آتے ہیں، اور یہ اثرات نظر نہ آئیں اسی لیے اپنا خیال رکھتی تھی۔ میں کھانا بھی کم کھاتی تھی اور بلا وجہ ادھر ادھر پھرتی بھی رہتی تھی، لیکن پھر بھی اگر کوئی
کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا تو میں کیا کر سکتی تھی؟ ہر انسان کی اپنی اپنی باڈی ہوتی ہے، اس کا اپنا نظام ہوتا ہے، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا۔ میرے شوہر نے مجھے اس بات پر بہت باتیں سنائیں اور کہا کہ آج سے تمہارے چاول بھی بند اور تمہارا میٹھا کھانا بھی بند، صرف سبزیاں کھاؤ اور آٹے میں نمک بھی نہیں ڈالو۔ اس نے مجھے اتنا لیکچر سنا دیا اور چپ کر کے سنتی رہی، کیونکہ جو دکھ میرے دل میں تھا یہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک دفعہ پھر سے ایسا ہوا کہ مجھے پھر سے امید ملی جب مجھے پتہ چلا میں پریگننٹ ہوں۔ تو میں نے یہ بات اپنے شوہر کو نہیں بتائی تھی۔ پہلی دفعہ میں نے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ 2-3 مہینے بعد بتاؤں گی تاکہ جب کوئی ٹینشن نہ ہو، لیکن ڈاکٹر نے مجھے پہلے ابورشن کے بعد ہی بتا دیا تھا کہ اس طرح سے تم کبھی ماں نہیں بن سکتی، تمہارے صرف اور صرف ابورشن ہی ہوں گے، اس لیے یہ کام چھوڑ دو اور خود کو بھی دیکھو اور دکھ مت دو۔ اپنے شوہر کو سمجھاؤ کہ وہ اپنا علاج کروائے اور ساتھ تمہارا بھی خیال رکھے، کیونکہ تمہارے اندر کوئی کمی نہیں ہے، تمہارا نظام بالکل ٹھیک۔ دوسری دفعہ میں نے اس ڈر سے نہیں بتایا تھا کہ کہیں پہلی دفعہ والا حال نہ ہو، کیونکہ پھر میری ساس نے تو سارے خاندان کو بتا دینا تھا اور بعد میں خاندان والوں کے سوال میں نے ہی سننے تھے۔ لیکن اب تیسری دفعہ تو مجھے پتا تھا کہ پھر سے یہی ہونے والا ہے۔ ابھی میرے پچھلے ابورشن کو 3 مہینے ہی گزرے تھے۔ میں تو اپنا سر پکڑتے بیٹھی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ پھر سے اسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی تو وہ مجھے باتیں سنائے گی۔ اس دفعہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ اس نے چیک کیا، 3 ہفتے ہو چکے تھے اور اس کا کہنا تھا کہ کوئی گروتھ نہیں ہو رہی، لیکن پھر بھی اس نے مجھے 2 ہفتے کا وقت دیا اور 2 ہفتے بعد آنا۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے گھر میں ہی تھی کہ ایک رات اچانک سے میرے پیٹ میں بہت شدید درد ہوا، لیکن میں اپنے شوہر کو بلا نہیں سکتی تھی۔ وہ باہر بیٹھا تھا، اپنے دوستوں سے فون پر بات کر رہا تھا جو باہر کے ملک ہوتے تھے۔ میں نے درد سے چلانا بھی مناسب نہیں سمجھا اور چپ چاپ بیٹھی رہی۔ پھر شاید میں سو گئی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں نہیں بلکہ ہسپتال میں تھی۔ مجھے لگا کہ میرے شوہر مجھے یہاں لے کر آئے ہیں۔ میں بہت پریشان ہو گئی کیونکہ میں اپنے سسرال سے ہی یہاں آئی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ میری ماں وہاں موجود تھی اور میری والدہ نے کہا کہ میں تم سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ تمہارے شوہر نے کہا کہ اندر کمرے میں ہے، تمہیں بے ہوش دیکھا تو چوری چھپے تم ہسپتال لے آئی۔ امی سے کہا کہ آپ اتنی بہادر کب سے ہو گئی ہیں؟ میں نے اسے کہا میری ایسی حالت دیکھ کر آپ نے شور نہیں ڈالا، ان لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی کا یہ حال کیسے ہو گیا؟ میری ماں کا کہنا تھا کہ میں تو یہی چاہتی تھی، لیکن تم نے منع کیا تھا تو پھر کیا کرتی، اس لیے چپ چاپ تم کو ہسپتال لے آئی۔ میں نے اپنی امی کا ہاتھ تھاما اور ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن میری امی نے کہا کہ ڈاکٹر کہہ رہی ہیں کہ اگر چوتھی دفعہ ایسا ہوا آپ کی بیٹی مر جائے گی۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ ارے تمہیں تو میں نے 9 مہینے اپنی گود میں رکھا کر پالا ہے، نہ تمہاری خدمتیں کی ہیں، تمہارے لیے راتوں کو جاگی ہوں، تم میری اولاد ہو، مجھے تو یہ غم مت دو۔ اس تیسری دفعہ کے بعد تو میری حالت اور بھی خراب رہنے لگی۔ شکل میری ایسی تھی کہ جیسے مجھے صدیوں سے کھانا نہیں ملا اور بدن میرا پھولتا جا رہا تھا۔ شاید اسی وجہ سے آج کل میرا شوہر بھی مجھ سے دور رہتا تھا، بات تک نہیں کرتا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ ایک دن مجھ پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی، ایک ایسی قیامت جس کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا، جو اچانک ہی میرے گھر تک آئی ہو، میرے کمرے تک آ گئی تھی۔ میرا شوہر 2 دن کے لیے شہر سے باہر گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ زمینوں کے سلسلے میں کوئی کام ہے، لیکن جب واپس آیا تو اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 18 سالہ لڑکی تھی۔ اس کا کہنا تھا یہ میری بیوی اور میں نے دوسری شادی کر لی ہے، کیونکہ 3 سال بعد بھی تم مجھے اولاد نہیں دے سکی اور اب اسی سے اللہ مجھے اولاد دے گا۔ میری ساس نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ تو میرے شوہر کے واری جائے اور اس کی بلائیں لے، جبکہ میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر چلی جاؤں۔ شوہر نے اچانک سے ہی یہ کیا کر دیا تھا؟ اسے لڑکی اتنی جلدی کہاں سے مل گئی؟ اس نے کسی کو بتایا تک نہیں اور سیدھا نکاح کر کے ہی آ گیا۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا شوہر میرے پیچھے آنے لگا کہ میری ساس نے اسے روک لیا۔
میری ساس نے کہا اس کو چھوڑو اور اپنی دوسری بیوی کے ساتھ وقت گزارا کرو۔ میں مرنے سے پہلے اپنے پوتے پوتیوں کی شکل دیکھ کر جانا چاہتی ہوں۔ لیکن آدھے گھنٹے بعد ہی میرا شوہر میرے کمرے میں آ گیا۔ میں ابھی تک رو رہی تھی۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں نے ہاتھ جھٹک دیا۔ میں نے اس کا ساتھ دیا میں نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ نے مجھے دھوکہ دیا، جبکہ ساری غلطی بھی آپ۔ میری زبان رک گئی۔ میں نے جو بات چھپانے کے لیے آج اپنا گھر برباد کر لیا تھا، اب اس بات کو بتا کر کم ظرفی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں خاموش ہو گئی اور اپنے شوہر کو کہا کہ میرے کمرے سے چلے جائیں۔ میں روتی رہی، لیکن پھر کچھ دن بعد ایک بات نے مجھے پریشان کیا۔ جو میرے ساتھ ہوا اس لڑکی کے ساتھ بھی تو وہی ہوگا، کیونکہ مسئلہ تو میرے شوہر میں ہے، مجھ میں نہیں ہے۔ اور یہ لڑکی تو بچی معلوم ہوتی ہے، شاید اس کی عمر 17 سال ہوگی، اور وہ بہت ہی معصوم لگ رہی تھی۔ اس کو کسی بات کا پتہ ہی نہ ہو۔ اس سے جو بات کرتے تھے وہ اس کا ہی جواب دیتی تھی اور مسکرا کر ہی بولتی تھی۔ وہ تو ایسے بیٹھی تھی جیسے کوئی پیپر دینے آئی ہے، تھوڑی دیر بعد چلی جائے گی۔ لیکن آج اس کو اس گھر میں 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ میری ساس کتنی خوش ہوئی کہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ حج پر ہی روانہ ہو چکی تھی، لیکن جب میں نے اس لڑکی کو غور سے دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کا پیٹ تو ایسے بڑا ہوا تھا جیسے اس کے پیٹ میں پہلے سے ہی بچہ ہے۔ وہ جب خود اتنی دبلی پتلی تھی تو اس کا پیٹ کیسے نکل سکتا تھا؟ ایک موٹی عورت کے نکلے ہوئے پیٹ اور ایک حاملہ عورت کے نکلے ہوئے پیٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اور وہ موٹی بالکل بھی نہیں تھی، لیکن صرف اس کا پیٹ باہر تھا۔ میں فوراً اپنے شوہر کے پاس گئی، جو اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ میں نے جا کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور اپنے شوہر کا گریبان پکڑ کر اپنی نظروں کے سامنے کیا اور اسے سارا کچھ بتا دیا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا، اس کے اندر کمی ہے اور اس کی وجہ سے ہی میں اس حالت کو پہنچ گئی ہوں، اور اب وہ کسی اور لڑکی کی زندگی برباد کر رہا ہے۔ لیکن وہ لڑکی جو پہلے سے ہی امید سے ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میں رو رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے کبھی اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اور آج اس کا گریبان پکڑے کھڑی تھی۔ اس نے مجھے بٹھایا اور مجھے پانی پلایا۔ اس نے میرے آنسو صاف کیے اور پھر مجھے بتایا کہ جس کو سن کر میں حیران رہ گئی۔ اب جب میں نے تمہیں غور سے دیکھا ہے، تمہارے جسم میں کچھ تبدیلیاں ہو رہی تھیں، لیکن سچ کہوں تو میں پریشان ہو گیا تھا کہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں اپنے ایک دوست سے پوچھ رہا تھا جو باہر کے ملک میں ڈاکٹر ہے۔ اس نے کہا تھا ایسی تبدیلی تو صرف ان عورتوں کے جسم میں آتی ہے جو حاملہ ہو چکی ہوتی ہیں۔ تمہاری امی آئی تھی، کمرے میں آ کر دیکھا تو تم بے ہوش پڑی تھی۔ تمہاری ماں بھی اسی دن آئی تھیں، لیکن اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا، اور میں نے ان سے کہا کہ تم کو مت بتانا اور تم سے جھوٹ بولنا۔ تم جو مجھ سے چھپا رہی ہو وہ چھپا رہے، کیونکہ میں تمہارے سامنے شرمندہ ہو گیا تھا۔ میری وجہ سے تم نے اتنا دکھ اٹھایا، اتنی تکلیف اور درد اٹھایا، اور مجھے بتایا تک نہیں۔ اتنی محبت کرتی ہو تم مجھ سے، اور تمہیں کیا لگتا کہ میں تمہاری محبت کو اسی طرح ضائع کر دوں گا؟ میں نے اس لڑکی سے شادی نہیں کی، ہمارے لیے ایک بچہ گود لینے گیا تھا، لیکن ان لوگوں کی بہت سے مسائل تھے، کاغذی کارروائی تھی، بچہ نہیں دے رہے تھے۔ پھر ان کا کہنا تھا ہم آپ کی بیوی سے ملیں گے، آپ کے گھر والوں سے ملیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے بعد بچہ آپ کے حوالے کریں گے۔ یہ لڑکی یتیم خانے کے باہر کھڑی رو رہی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ کسی نے بہت ظلم کیا تھا، اور اس کے گھر والے، اس کا اپنا ہی باپ اس کو بیچ رہا تھا۔ جب میں اس لڑکی تک پہنچا تو وہ بھی بھاگتا ہوا آ گیا، کیونکہ یہ لڑکی وہاں سے بھاگ رہی تھی۔ پھر میں نے اس کے باپ سے بات کر لی اور میں اس لڑکی کو خرید کر لایا ہوں، لیکن میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس کا باپ مجھے کبھی بھی اس کو میرے ساتھ جانے نہیں دیتا، اس لیے مجھے اس کی بات ماننی پڑی اور میں نے اسے منہ مانگی رقم دے دی۔ میں نے اس لڑکی کو کہا کہ میرے ساتھ چلے اور میں اس کو پناہ دوں گا۔ میں نے نکاح نہیں کیا، یہ میری بیوی نہیں ہے، لیکن اس کا بچہ ہمارا بچہ کہلائے گا، اور اگر دنیا والے سمجھتے ہیں کہ یہ میری بیوی ہے تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری بیوی صرف تم ہو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ صرف اس گھر میں رہے گی، میں اس کو بھی یہی
کہہ کر لایا ہوں۔ یہ گھر میں رہے گی، یہ تھوڑی سی نا سمجھ ہے، اس کو زیادہ باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ جو اس کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد ہی ایسی ہو گئی ہے۔ میں اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اس لیے میں نے آپ کو یہ سب نہیں بتایا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ میرے شوہر نے کہا مجھے تمہارے ساتھ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، تم نے کتنی تکلیف اٹھائی، لیکن میں نے اپنے آنسو صاف کیے، اپنے شوہر کے آنسو صاف کیے اور اپنے شوہر کو کہا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں اور اب جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں وہ غور سے سن لیں۔ میرا شوہر کہنے لگا تم حکم کرو، میں تمہاری بات سن رہا ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھاما اور اسے بہت پیار سے ایک بات سمجھانے لگی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا آپ کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے، آپ نے میری عزت رکھی، میری ماں کی عزت رکھی، اپنی ماں کے سامنے میری عزت بچائی، آپ نے اس لڑکی کو بھی بچایا اور اس کو پناہ دی اور بچایا اور میرے ساتھ وفا بھی کی اور اس کے ساتھ نکان نہیں کیا۔ اس کا مطلب کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن جب اتنے ہی اچھے انسان ہیں تو پھر یہاں آپ کو ایک اور اچھائی کرنی ہوگی۔ آپ اس لڑکی کو خرید کر لائے ہیں اور آپ کی نیت بری نہیں تھی، لیکن یہ خریدی ہوئی لڑکی ہے اور یہ ہمیشہ یہی سمجھے گی کہ ہم اس سے بچہ لے لیں گے تو پھر اس کا کیا ہوگا، اور یہ اس گھر میں رہے گی تو پھر وہ بچہ اس کو کیا سمجھے گا۔ آج میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ اس لڑکی سے نکاح کر لیں اور اس کو اپنی بیوی بنا لیں۔ وہ بچہ اس کا ہوگا، ہمارے ساتھ رہے گا، وہ اس کو بھی ماں کہے گا اور مجھے بھی امی کہے گا، اسے دو ماؤں کا پیار ملے گا، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ علاج کروائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اولاد دے دے، میں بھی آپ کے بچے کی ماں بنوں، اور مجھے بہت خوشی ہوگی اگر میں آپ کے بچے کی ماں بن سکوں۔ تو جب میرے شوہر نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار اتنے اچھے طریقے سے کیا تھا کہ مجھ سے ہی بے وفائی نہ کی تھی، تو پھر میں نے بھی ان کو اجازت دے دی اور وہ لڑکی کو پناہ دی اور اس کو اپنا نام بھی دے۔ میں نے اپنے شوہر کا نکاح خود اس لڑکی سے کروایا اور اللہ نے ہمیں اس سے ایک پیاری سی بیٹی دی۔ میرے شوہر کو بیٹیاں کبھی بھی پسند نہیں تھیں، لیکن اس بچی کو گود میں لے کر میرا شوہر اتنا خوش تھا میں بتا نہیں سکتی۔ پورا دن میرا شوہر اس بچی کے ساتھ کھیلتا، کبھی اس کے لیے گھوڑا بن جاتا تو کبھی اسے اٹھا کر جھولے دیتا۔ اس کی ماں کا نام نمی ہے اور وہ یہیں رہتی ہے، اور اب ہمارے ساتھ اس ماحول میں رہ کر وہ ایک نارمل انسان بن گئی ہے، اور وہ ساری باتیں سمجھتی بھی ہے اور سارے گھر کا خیال بھی رکھتی ہے، اور میں بھی اس کا بہت خیال رکھتی ہوں اور میں بہت خوش ہوں۔ ابھی تک میرے شوہر کا علاج بھی چل رہا ہے، اللہ نے ہمیں ابھی تک کوئی خبر تو نہیں دی، لیکن مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا، اور ایسا نہ بھی ہوا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں ایک بہت پیاری سی بچی کی ماں ہوں اور ایک بہت اچھے انسان کی بیوی ہوں، اور میرے لیے یہی فخر کم نہیں ہے، میں اسی فخر کم نہیں ہے اور میں اسی خوشی کے سہارے اپنی ساری زندگی گزار سکتی ہوں۔ آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔